تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ اللہ کا احسان کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک دفعہ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی تشریف آوری کا ماہ مقدس ربیع الاول شریف زندگی میں نصیب فرمایا۔ اللہ کے احسان عظیم کہ اللہ نے اپنے حبیب کی تشریف آوری کا شکر ادا کرنے کا ایک دفعہ پھر موقع نصیب فرمایا۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یکم ربیع الاول شریف ہے، اور یہ مہینہ وہ خاص مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کائنات میں روشنی جو نصیب ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نور سے ہی کائنات کو روشنی نصیب ہوئی، اور اللہ نے اپنے حبیب کو جو روشنی عطا فرمائی ہے وہ اس دنیا میں آنے کے بعد عطا نہیں فرمائی، بلکہ پہلے سے ہی اللہ نے اپنے حبیب کو نور علی نور فرمایا۔ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا وہ نور مصطفیٰ ہی ہے، وہ نور مصطفیٰ ہی ہے کہ جب صرف خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ احادیث میں روایات میں مختلف قسم کے الفاظ ہیں، لوح کے متعلق ہے، قلم کے متعلق ہے، عرش کے متعلق ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے عرش کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ ساری روایات اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جو سب سے پہلی اولیت حقیقی ہے وہ نور مصطفیٰ کی ہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے نور کی ہی اولیت ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم، حضور اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو حضور نے اپنی ساری امت کے لیے حضرت جابر کے ہاتھ پیغام بھجوایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو حضور کا نور سب سے پہلے تخلیق فرمایا گیا، اور پھر اس سے آگے جو ہے وہ لوح بھی بنی اور قلم بھی بنی اور عرش بھی بنا۔ یہ ساری چیزیں پھر نور مصطفیٰ سے ہی آگے بنتی چلی گئی ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اور مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے ایک بہت اہم حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنقدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، عرض کرتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم، کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم، میں نے حضور سے سوال کیا، عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی،
کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ فقالا، تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا ہوا نور نبی کا، کہ اے جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ یا جابر خلقہ اللہ، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کو نور کو تخلیق فرمایا۔ ثم خلق فیہ کل خیر، پھر ساری خیر کو اللہ نے تیرے نبی کے نور کے اندر تخلیق فرما دیا۔ ہر قسم کی خیر نور مصطفیٰ میں رکھ دی گئی۔ خیر کا ہر پہلو جو ہے وہ نور مصطفیٰ میں ہے۔ اگر کوئی خیر چاہتا ہے تو نور مصطفیٰ ہی ہے جہاں سے خیر نصیب ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ خیر جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ثم خلق فیہ کل خیر، پھر اللہ نے اس نور مصطفیٰ میں ہر خیر کو جو ہے وہ تخلیق فرما دیا۔ وَخَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا ہے۔ باقی چیزیں بعد میں بنی ہیں، سب سے پہلے نور مصطفیٰ تخلیق ہوا۔ وَحِينَ خَلَقَهُ أَقَامَهُ قُدَّامَهُ مِن مَقَامِ الْقُرْبِ 12,000 سَنَةٍ، اور جب اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا، اقامہ قدامہ، پھر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے قرب خاص میں اپنے سامنے رکھا۔ اپنے سامنے رکھا کتنا عرصہ؟ 12,000 سنۃ، 12,000 سال اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے سامنے رکھا۔ اپنے قرب خاص میں اپنے سامنے جو ہے وہ نور مصطفیٰ کو 12,000 سال رکھا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ فخلق العرش والکرسی، پھر اللہ رب العزت نے اس میں سے جو ہے وہ عرش کو بھی تخلیق فرمایا اور کرسی کو بھی تخلیق فرمایا۔ من قسم، ایک قسم سے، وحملۃ العرش وخزنۃ الکرسی من قسم، پھر عرش کو اٹھانے والے اور کرسی کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، پھر اللہ نے دوسری قسم سے ان کو تخلیق فرمایا۔ اور مزید فرمایا وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ، پھر جو چوتھی قسم ہے اس کو اللہ رب العزت نے فی مقام الحب 12,000 سنۃ، اپنے محبت کے خاص قرب کے مقام میں پھر 12,000 سال رکھا۔ چوتھے حصے کو اپنے محبت کے مقام میں وہاں رکھا۔ اور ثم جعلہ، پھر 4 اقسام، اس کو 4 حصوں میں پھر تقسیم کر دیا۔ فخلق القلم من قسم، پھر اللہ رب العزت نے قلم کو تخلیق فرمایا ایک قسم سے۔ واللوح من قسم، اور لوح کو تخلیق فرمایا ایک دوسری قسم سے۔ والجنت من قسم، جنت کو نور مصطفیٰ سے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ تیسری قسم سے اللہ نے جنت کو تخلیق فرمایا۔ ثم اقام القسم الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنۃ، پھر جو چوتھا حصہ بچا اللہ نے اسے اپنے قرب کے خوف کے مقام میں 12,000 سال رکھا۔ اور ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اللہ رب العزت نے اس کے مزید 4 حصے فرمائے۔ فخلق الملائکۃ من جزء، پھر اللہ نے سارے فرشتوں کو تخلیق فرمایا اس میں سے ایک حصے کے ساتھ۔ والشمس من جزء، اور یہ سورج جو چمک رہا ہے یہ نور مصطفیٰ کے ایک حصے سے چمک رہا ہے۔ اللہ نے نور مصطفیٰ کے ایک جز سے پھر سورج کو تخلیق فرمایا۔ والقمر والکواکب من جزء، اور چاند کو اور ستاروں کو تیسرے حصے سے تقسیم فرمایا اور تخلیق فرمایا۔ وَأَقَامَ الرَّابِعَ الْجُزْءِ فِي مَقَامِ الرَّجَاءِ، پھر جو چوتھا حصہ بچا اللہ نے اسے اپنے
ساتھ پر امید رہنے کے قرب کے مقام میں پھر جو ہے وہ 12,000 سال رکھا. ثم جعلہ اربعۃ اجزاء، پھر اللہ رب العزت نے اس کے مزید آگے 4 حصے کیے. فخلق العقل من جزء، پھر اللہ نے عقل کو تخلیق فرمایا اس میں سے ایک حصے کے ساتھ. والعلم والحکمت، اور علم اور حکمت کو تخلیق فرمایا. والعصمت والتوفیق من جزء، پاک دامنی کو، حیا کو اور توفیق الہی کو ایک جز کے ساتھ جو ہے وہ تخلیق فرمایا. وَأَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحَيَاءِ 12,000 سَنَةٍ، پھر جو چوتھا حصہ بچا اللہ نے اپنے قرب کے مقامات میں سے مقام حیا میں اس چوتھے حصے کو 12,000 سال پھر رکھا. اور ثم نظر اللہ عز وجل الیہ فترشح النور عرقا فقطر منہ، پھر اللہ رب العزت نے اپنا نظر کرم اور اپنی نظر رحمت اس پر ڈالی، اس نور مصطفیٰ پر خصوصی توجہ ڈالی. فترشح النور عرقا، نور مصطفیٰ سے پھر پسینے جو ہے وہ بہنے لگے. اور عرقا فقطر منہ، اس سے پھر قطرے ٹپکے. اور کتنے قطرے ٹپکے؟ 124,024,000 قطرۃ من نور، نور مصطفیٰ کے اس حصے سے 1,24,000 قطرے جو ہے وہ نور کے نکلے. 1,24,000. فخلق اللہ من کل قطرۃ، اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہر قطرے سے روح نبی او روح رسول، انبیاء کی روحوں کو بھی اسی نور کے پسینے کے قطرے سے بنایا، اور رسولوں کی روحوں کو بھی اللہ نے نور مصطفیٰ کے پسینے کے قطرے سے بنایا. تمام انبیاء کی روحیں جو ہیں وہ نور مصطفیٰ کے پسینے کے قطروں کے ساتھ بنائی گئی ہیں، اور تمام رسول جو ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ نور مصطفیٰ کے پسینے کے قطروں کے ساتھ تخلیق فرمائی گئی ہیں. ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر انبیاء نے سانس لیا. 1,24,000 کم بیش انبیاء جو ہے وہ تخلیق ہوئے، ان کی روحیں. فخلق اللہ من انفاسہم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الى یوم القیامہ. 1,24,000 انبیاء، ان کی روحیں جب تخلیق ہوئیں انہوں نے سانس لیا، اور ان کے سانس سے پھر اللہ رب العزت نے اولیاء کی روحوں کو پیدا فرمایا، اور شہداء کی روحوں کو پیدا فرمایا، نیک بختوں کی روحوں کو پیدا فرمایا، فرما برداروں کی روحوں کو پیدا فرمایا. کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک. جتنے بھی شہداء آئیں گے، اولیاء آئیں گے، نیک بخت آئیں گے، فرما بردار آئیں گے، یہ سارے نور مصطفیٰ سے بنے ہوئے انبیاء کی روحوں کے سانس کے ساتھ ان کی تخلیق کی گئی ہے، انبیاء کے سانس کے ساتھ. فالعرش والکرسی من نوری، تو سنو اے جابر، اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی وہ میرے نور سے بنی ہوئی ہے. اللہ کا عرش بھی میرے نور سے ہے، اللہ کی کرسی بھی میرے نور سے ہے. والکروبیون من نوری والروحانیون من نوری والملائکۃ من نوری، جتنی بھی روحانی اور نوری مخلوقات ہیں، جتنے بھی فرشتے ہیں، یہ سارے کے سارے میرے نور کے ساتھ جو ہیں وہ تخلیق فرمائے گئے ہیں. والجنت وما فیہا من النعیم من نوری، اور جنت اور جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری نور مصطفیٰ کے ساتھ تخلیق کی گئی ہیں اور بنائی گئی ہیں. اور وملائکۃ السماوات السبع من نوری، 7 آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہیں، چاہے حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، تمام ملائکہ ان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ نور مصطفیٰ کے فیض سے ہی ہوئی ہے. والشمس والقمر والکواکب من نوری، چاہے سورج ہے، چاہے یہ تمہارا چاند ہے، یہ تمہارے ستارے ہیں، من نوری، یہ نور مصطفیٰ کے ساتھ تخلیق فرمائے گئے ہیں، یہ میرے نور کے ساتھ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. والعقل والتوفیق من نوری، جو تمہیں عقل حاصل ہے یہ بھی میرے نور کا فیضان ہے. اور والتوفیق من نوری، یہ توفیق الہی
نیکی کی جو تمہیں توفیق ملتی ہے یہ بھی نور مصطفیٰ کے صدقے ہی تمہیں نصیب ہوتی ہے۔ وَأَرْوَاحُ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ مِن نُّورِ، انبیاء کی روحیں اور رسولوں کی روحیں یہ بھی میرے نور کے ساتھ جو ہے بنائی گئی ہیں۔ وَالشُّهَدَاءُ وَالسُّعَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ مِن نَتَاجِ نُورِ، یہ جو صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، نیک بخت ہیں، اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں، یہ میرے نور کے فیضان سے ہی ان کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اور ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، پھر اللہ رب العزت نے 12,000 پردے جو ہے وہ تخلیق فرمائے، 12,000 پردے۔ فَأَقَامَ اللَّهُ نُورِي وَهُوَ الْجُزْءُ الرَّابِعُ، تو اللہ نے میرے نور کے چوتھے جز کو ہر پردے میں 1000 سال رکھا، 1000 سال ہر پردے میں اللہ رب العزت نے رکھا۔ فی کل حجاب 1000 سنۃ، اور ہر پردے میں 1000 سال رکھا۔ وہی مقامات العبودیت والسکینۃ والصبر والصدق والیقین، اور یہ مقامات جو ہیں یہ عبودیت کے مقامات ہیں، یہ اپنے قرب کے اور اپنا خاص بندہ بنانے کے مقامات ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں سکون ہے، اس میں صبر ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں یقین ہے۔ فَغَمَسَ اللَّهُ ذَلِكَ النُّورَ فِي كُلِّ حِجَابٍ 1000 سَنَةٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 1000 سال تک اس پردے میں جو ہے وہ غوطہ زن رکھا۔ فَلَمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ النُّورَ مِنَ الْحُجُبِ رَكِبَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ فَكَانَ يُضِيءُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَالسِّرَاجِ فِي لَيْلِ الْمُظْلِمِ، اور پھر اللہ رب العزت نے اس نور مصطفیٰ کو ان پردوں سے باہر نکالا اور اسے زمین پر جو ٹھہرایا، تو اس سے مشرق بھی روشن ہو گئی اور مغرب بھی روشن ہو گیا۔ مشرق بھی روشن ہے، مغرب بھی روشن ہے۔ کس طرح؟ جس طرح اندھیری رات میں چراغ جو ہے وہ روشنی کر رہا ہوتا ہے اور دن میں سورج جو ہے وہ روشنی پھیلا رہا ہے، اسی طرح نور مصطفیٰ کو جب زمین پر بھیجا گیا تو مشرق بھی روشن ہو گئی اور مغرب بھی جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ ثم خلق اللہ آدم من الارض فرکب فیہ النور فی جبینہ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے تخلیق فرمایا، زمین سے پیدا فرمایا۔ یہ اب تک کی جو گفتگو ہے یہ تخلیق آدم سے بھی پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات ہے۔ کیوں کہ یہاں لفظ ثم خلق اللہ آدم، ثم جو ہے یہ تراخی کے لیے آتا ہے کہ یہ سارے مقامات میں پہلے طے کر چکا تھا، اس کے بعد کہیں آ کر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے اور ابتدا ہوتی ہے۔ زمین سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ تخلیق کا ابتدا فرمائی اور زمین سے پیدا کیا۔ اور فراکب فیہ النور فی جبینہ، تو ان کے پیشانی میں اس پھر میرے نور کو رکھ دیا، میرے نور کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھ دیا۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ثم انتقل منہ الی شیث، پھر میرا نور جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ اور وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَىٰ طَيِّبٍ وَمِنْ طَيِّبٍ إِلَىٰ طَاهِرٍ إِلَّا أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ صُلْبَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اور میرا نور مصطفیٰ جو ہے وہ پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا، اور پاک رحموں سے پاک صلبوں کی طرف جو ہے منتقل ہوتا ہوا آیا، اور یہاں تک کہ میرا نور جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے صلب تک جو ہے وہ آن پہنچا، اور اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ وَمِنْهُ إِلَىٰ رِحْمِ أُمِّ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، اور پھر عبداللہ ابن عبد المطلب سے میرا نور مصطفیٰ جو ہے وہ میری ماں حضرت آمینہ بنت وہب کے رحم میں جو ہے وہ منتقل ہوا۔ ثم اخرجنی الی الدنیا، پھر اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا، پھر جا کر جو ہے وہ کہیں میرا ظہور ہوا۔ تو دیکھیں سے صحیح کہاں سے نور مصطفیٰ چلا، کتنے ہزاروں سال اللہ کے قرب میں رہا، اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا
نور مصطفیٰ جو ہے وہ آخر کار حضرت آمینہ سے جو ہے وہ اس کا آ کر ظہور ہوتا ہے، اور فرمایا کہ مجھے دنیا میں پھر مبعوث فرمایا، فَجَعَلَنِي سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور اسی وقت ہی اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا سردار بھی بنایا اور تمام انبیاء کا خاتم بھی بنایا۔ میں اسی دن سے، جس دن اس دنیا میں تشریف لایا اور میری ولادت ہوئی، اسی دن میں امام الانبیاء بھی تھا، سید المرسلین بھی تھا اور خاتم النبیین بھی تھا۔ مجھے اسی دن سے جو ہے وہ ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ پہنا دیا گیا تھا، اور وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اسی دن سے میں تمام جہانوں میں رحمت تقسیم بنانے والا جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا، تقسیم کرنے والا۔ وَقَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجِّلِينَ، اور روشن اعضاء والے جو لوگ ہیں، اللہ کے قرب کو جو پانے والے لوگ ہیں، اللہ نے مجھے ان ساروں کا قائد اور لیڈر بنایا ہے۔ میں ان ساروں کا سردار ہوں اور میں ان کا قائد ہوں۔ وَهَكَذَا كَانَ بَدْءُ خَلْقِ نَبِيِّكَ یا جابر، اے جابر، اس طرح اللہ نے تیرے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی ہے، اس طرح جو ہے وہ تیرے نبی کے نور کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ آ کر تیرا نبی اس دنیا میں تشریف لایا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں نور مصطفیٰ کی وہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جس سے عوام جو ہے وہ غافل ہیں، اور مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث پاک جو ہے وہ ذکر کی گئی، اور کافی عرصہ دراز تک یہ کتاب جو ہے وہ گم رہی، کیونکہ نور مصطفیٰ کے جو منکر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اتنی واضح انداز میں اور اتنی لمبی حدیث جو ہے وہ سنیوں کے ہاتھ لگے اور سنی ممبروں پر بیٹھ کر رسول اللہ کے نور کے تذکرے کریں۔ اگر اس طرح حضور کے نور کے تذکرے ہوئے تو ہمارا مسلک تو گیا۔ تو اس وجہ سے عرصہ دراز تک یہ کتاب جو ہے وہ مفقود رہی اور گم رہی، اور بعد میں کہیں جا کر یہ تلاش ہوئی، اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی الجزء المفقود مصنف عبدالرزاق رکھا گیا، کہ یہ حدیث پاک کی وہ مصنف عبدالرزاق حضرت امام عبدالرزاق کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو عرصہ دراز تک گم رہی اور بعد میں پھر مل گئی، اور اس میں نور مصطفیٰ کی وہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ جو 12,000 سال یا 1000 سال اللہ کے قرب میں رہنے کا جو ذکر ہے، یہ سال ہمارے دنیاوی سال نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سال وہ دن اور رات کے ساتھ بنتے ہیں، وہ سورج کی حرکت کے ساتھ بنتے ہیں، دن آتا ہے، رات آتی ہے، اور اس طرح جو ہے ہفتے بنتے ہیں اور مہینے بنتے ہیں، پھر سال بنتے ہیں۔ لیکن اس وقت صرف یا خدا ہے یا نور مصطفیٰ ہے، اس وقت نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، اس وقت کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اس وقت کے دنوں کا اور سالوں کا اندازہ لگانا ہو تو پھر دوسری حدیث پاک ہے کہ قیامت کا دن وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا۔ تو اس حساب سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دن 50,000 سال کا ہو، اور پھر 12,000 سال نور مصطفیٰ اللہ کے قرب میں رہا، اور پھر اسی نور مصطفیٰ کو تقسیم کرتے گئے، اور عرش بھی بنا، کرسی بھی بنی، لوح بھی بنا، اور قلم بھی بنی، اور ساری کائنات جو ہے وہ نور مصطفیٰ کے فیضان سے ہی بنی ہے اور آپ کے فیض سے ہی بنی ہے۔